نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورت مریم کا مختصر سا خلاصہ اور سورت مریم کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورت مریم کا سورت کہف کے ساتھ جو ربط ہے اور تعلق ہے اسے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سورت کہف میں اللہ نے مشرکین کے ان شبہات کے جواب دیے جن شبہات کی وجہ سے اور جن غلط فہمیوں کی بنا پر وہ شرک میں اور غیر اللہ کی عبادت و پکار میں مبتلا تھے۔ اب سورت مریم میں اللہ رب العزت مشرکین کے باقی ماندہ شبہات کے مفصل اللہ رب العزت جواب دیں گے۔ گویا کہ سورت مریم سورت کہف کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہے۔ اب میں سورت مریم کا مختصر سا خلاصہ اور خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مضامین کے اعتبار سے سورت مریم دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 65 تک ہے اور سورت کا دوسرا حصہ مضامین کے اعتبار سے آیت نمبر 66 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ نے ان شبہات کو رد کیا اور ان شبہات کے جواب دیے جن شبہات نے مشرکین کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا تھا اور وہ اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء اولیاء کو متصرف عالم الغیب سمجھ کے پکارتے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ایک شبے کا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ مشرکین حضرت زکریا کو متصرف سمجھتے، کارساز سمجھتے، انہیں پکارتے اور کہتے یہ تھے، غلط فہمی انہیں یہ تھی، شبہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بڑھاپے میں تقریباً 120 سال کی عمر میں جب قوتیں مفقود ہو گئی تھیں اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں تو انہیں بیٹا مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ اختیارات اللہ کی طرف سے حاصل ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ تو خود میرے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں اور مجھ سے بیٹے کی درخواستیں کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں نے جب انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تو پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ مولا اس کی کوئی نشانی تو دے کہ جب بیٹا آنے والا ہو تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب بیٹا آنے والا ہے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ نشانیاں پوچھا کرتا ہے، اور پھر اللہ نے جو نشانی دی وہ تھی کہ بیٹے کے پیدائش سے 3 دن پہلے ہم آپ کی زبان بند کر دیں گے۔
آپ ذکر و اذکار، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ تو آپ کریں گے، لیکن دنیا کا کوئی کلام آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ کی زبان دنیا کی گفتگو کرنے سے بند ہو جائے تو سمجھنا کہ اب میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو جس کی اپنی زبان اپنے اختیار میں نہ ہو، بلکہ میں چاہوں تو بولنے دوں اور میں نہ چاہوں تو بولنے بھی نہ دوں، وہ کارساز، متصرف، قادر اور پکار کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا شبہ جو عیسائیوں کے ذہنوں میں تھا اور انہیں غلط فہمی میں اس نے مبتلا کر دیا تھا، وہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزوں کا صادر ہونا ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کے انہیں سچ مچ کا پرندہ بنا دینا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دینا، مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دینا، حتیٰ کہ مردہ تک کو زندہ کر دینا۔ تو مشرکین عیسائی اس شبے میں مبتلا تھے کہ حضرت عیسیٰ مختار ہیں، متصرف ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں، مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، جتنے لوگ بھی شرک کے مریض ہیں انہیں جو مغالطہ لگا ہے وہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامتوں سے لگا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انبیاء کے معجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اولیاء کی کرامتیں بھی ان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے مشرکین کو اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ معجزے کا جو فاعل ہے یہ اللہ ہے۔ ہمارے اہل سنت کی تمام عقائد کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ تو معجزہ جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اور کرامت جو ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار جو ہے یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں جواب دیا کہ مریم تو خود کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، کہ یہ بے موسم پھل میرے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جتنے معجزے دکھا رہے ہیں اس میں وہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ماں کی گود میں جب بولنے کی توفیق عطا فرمائی تھی تو انہوں نے ماں کی گود میں تقریر کرتے ہوئے بھی میری عبادت کی دعوت دی تھی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو وہ تو خود اللہ کی معبودیت کی طرف لوگوں کو ساری زندگی بلاتے رہے ہیں۔ تیسرا شبہ جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھا، اور حضرت ابراہیم مشرکین کے متفق علیہ معبود تھے، یعنی مشرکین مکہ بھی ان کی عبادت کرتے، ان کی پکار کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، اور یہود و نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود مانتے، ان کو غائبانہ پکارتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورت مریم میں بیان کیا کہ وہ خود اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر والد سے پوچھ رہے ہیں لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، بابا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے، تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے،
اور تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ انہوں نے تو ساری زندگی میری توحید کو بیان کیا ہے، میری وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور میری توحید کے بیان کرنے میں انہوں نے بڑے بڑے دکھ اور بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا وہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تیسرا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے اس کو رد کیا۔ پھر اللہ نے اختصار کے ساتھ سورۃ مریم میں حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا مختصر سا تذکرہ کیا۔ انہیں بھی مشرکین کی مختلف جماعتیں پکارتے تھے، معبود مانتے تھے، تو اللہ نے وہاں یہ ثابت کیا کہ یہ میرے فرما بردار بندے تھے، یہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ الگ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 58 میں ان سب کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انبیاء کی جماعت جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ کچھ ان میں آدم کی اولاد ہیں، جیسے حضرت ادریس ہو گئے، کچھ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، کچھ ابراہیم کی اولاد ہیں جیسے حضرت اسماعیل ہو گئے، حضرت یعقوب ہو گئے، حضرت اسحاق ہو گئے، اور کچھ ان میں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں جیسے حضرت زکریا ہو گئے، حضرت مریم ہو گئیں، حضرت یحییٰ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، ان سب کو ہم نے چنا تھا۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو یہ روتے ہوئے خود سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ کئی طریقوں سے اللہ نے ان کی معبودیت کی نفی کی۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور جو اپنی پیدائش میں دوسرے کا محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتا، اور جو خود عاجزیاں کرتے ہوئے میرے سامنے سجدہ ریز ہو وہ مسجود بننے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چوتھا شبہ جو ہے یہ ملائکہ کے بارے میں تھا، فرشتوں کے بارے میں تھا۔ مشرکین مکہ کے کچھ قبیلے یا اکثر مشرکین مکہ، ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں کو پکارا کرتے تھے اور ان کو متصرف سمجھتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں بھی ملائکہ کی پکار ہوتی ہے۔ کئی تعویذ لکھنے والے اپنے تعویذ کے چاروں کونوں پر یا جبریل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا عزرائیل ہو، آج بھی لوگ انہیں پکارتے ہیں اور تعویذوں کے چاروں کونوں پر ان کی پکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں اس شبے کا جواب دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ جبریل کا قول ہے، یہ جبریل کا قول ہے۔ جب کئی دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی اور کئی دنوں کے بعد جبریل وحی لائے تو آپ نے پوچھا کہ اتنے دن کیوں نہیں آئے ہو؟ تو جبریل امین نے یہ جملہ کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، ہمیں تو رب بھیجتا ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے حکم کے علاوہ ہم اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ اللہ نے فرمایا جو اتنے عاجز ہوں کہ میرے حکم کے علاوہ پر بھی نہ ہلا سکیں وہ معبود اور مسجود بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ چاروں شبوں کا اللہ رد کر لیں گے اور مشرکین کے اشکالات کو اللہ دور کر لیں گے تو پھر اللہ ایک سوال کا جواب دیں گے۔ آیت نمبر 59 میں سوال یہ پیدا ہوگا
کہ پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ سارے انبیاء تو توحید کے داعی تھے، سارے انبیاء تو اللہ کی معبودیت کی طرف بلاتے رہے، تو پھر یہ شرک والا راستہ کس نے نکالا؟ اللہ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے بعد جب ان کے برے جانشین آئے، اچھے لوگوں کے بعد ان کی مسند پہ بیٹھنے والے غلط لوگ آئے، انہوں نے شرک کی راہیں کھولی۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اچھے لوگوں کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، صالح لوگوں کے بعد ان کی مسند پہ گندے لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے انہوں نے توحید کی بھی مخالفت کی، اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے انہوں نے سنت کی بھی مخالفت کی، انبیاء کے طریقوں کے مخالف چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ وہ نماز کو ضائع کرتے تھے، خواہشات کے پیروکار تھے، وہ گندے لوگ، گندے جانشین جو تھے، انہوں نے شرک کی راہیں جو ہیں وہ شرک کی راہیں انہوں نے کھولی ہیں۔ پہلے حصے کے آخر میں جب پہلے حصے کو اللہ ختم کرنے لگے ہیں تو آیت نمبر 65 میں اللہ نے سورت کے دعوے کو ذکر کیا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، اللہ جو آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمینوں کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی وہی رب ہے، مالک ہے، فاعبدہ، پس عبادت اسی کی کر۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا جنہیں تم نے معبود بنا لیا ہے وہ ہمارے عاجز بندے ہیں، یا فرشتے ہیں، یا ہمارے حکم کے وہ پابند ہیں۔ دوسرے حصے میں سورت کا جو دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر آخر سورت تک، اس حصے میں تخویفات ہوں گی، بشارات ہوں گی، زجرات ہوں گی۔ اس حصے میں منکرین کے رویوں پر اللہ شکوے کریں گے۔ اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تسلیاں دیں گے۔ یہ سورت کے دوسرے حصے کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈرائیں گے، میرے دعوے کو مان لو کہ میں ہی معبود ہوں، تو اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوے کو ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائیں گے، ان کے رویے پر زجر کریں گے، ان کے بعد رویوں کو ذکر کر کے اللہ شکوہ کریں گے کہ تمہارے رویے کتنے منفی رویے ہیں۔ یہ دوسرے حصے کا مضمون ہے۔ اور قرآن پاک کے سورت مریم کے بالکل آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ آخری آیت میں جا کے سورت مریم کے مضمون کو سورت کاف کے مضمون سے مربوط کر دیں گے۔ وہی بات جو سورت کاف کے شروع میں کہی تھی، وہی بات جو سورت کاف کی ابتدا میں کہی تھی، وہی بات سورت مریم کی آخری آیت میں آ کے اللہ کریں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہم نے بڑا آسان کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے شرک سے بچنے والوں کو خوشخبری سنا، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، انہیں میرے عذاب سے ڈرا۔ اس سورت کے آخر میں وہی مضمون بیان کیا جو سورت کاف کی ابتدا میں بیان کیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سورت کاف اور سورت مریم کا مضمون ایک مضمون ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم نے مشرکین کے ذہنوں میں اٹھنے والے اشکالات اور شبہات کے جواب دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔